خواجہ عمران صاحب آپ لوگ شاباش کے مستحق ہیں کہ آپ دیکھو، آپ نے دسمبر میں آپ کی ڈیڈ لائن تھی اپلیکیشنز ریسیو کرنے کی، اور آج جنوری کے پہلے ہفتے میں ہم ماشاءاللہ ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو. جو یہ سامنے بیٹھے، مجھے آپ نظر نہیں آ رہے، میرا دل ہے کہ آپ کے اوپر لائٹ آئے، میں دیکھوں یہ کون سے ماشاءاللہ لوگ ہیں جو اب قوم کی اس طرح سے اتنے سچے دل سے خدمت کریں گے. پلیز ان کے اوپر لائٹ ڈالیں تاکہ میں ان کو دیکھوں. ہاتھ اٹھائیں نا اپنا ذرا، میں دیکھوں کون کون ہے. سو ہیپی ٹو سی یو، ماشاءاللہ، سو ہیپی. ابھی میں آپ سے بات کرتی ہوں. جب سے میں نے اوتھ لیا ہے چیف منسٹر کا، میرے خیال میں میرا سب سے بڑا چیلنج، ویسے تو چیلنجز اگر آپ نے کام کرنا ہو تو چیلنجز ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. ابھی آج میں پروونشل ایپکس کمیٹی کی میٹنگ سے آ رہی ہوں، جو ہمارے بارڈرز کے ایریاز ہیں، جو کے پی کے سے ملتے ہیں یا جو ٹرائی بارڈر ایریاز ہیں، ان سب پہ ایک بہت تھریٹ ہے، وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے. تو وہ ایک 3.5-4 گھنٹے کی میٹنگ تھی، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ایک وہ واحد چیلنج ہے جس سے مجھے کبھی کبھی رات کو نیند نہیں آتی، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کے جو 14-15 کروڑ عوام ہیں، میں 14-15 کروڑ اس لیے کہتی ہوں کہ 12 سے 13 کروڑ کے درمیان پنجاب کی اپنی آبادی ہے، اپنے پنجابی ہیں. کچھ ایسے بھی ہمارے دوسرے صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، ایون افغانستان سے ہمارے یہاں پر سیٹلرز ہیں جو ایک بہتر لائف کی تلاش میں، ایک بہتر لائیولی ہوڈ کی تلاش میں، بہتر زندگی کی تلاش میں پنجاب آتے ہیں. ہمارے دل کے دروازے ان سب کے لیے کھلے ہیں. لیکن ایک چیز جو مجھے بہت سلیپ لیس نائٹس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں، وہ جس طرح سے عوام کو کوالٹی ملنی چاہیے تھی، ان کی ایکسیس ہونی چاہیے تھی، اس پہ میں 100% خوش نہیں. اور یہ بات کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، پاپولیشن اتنی بڑی ہے، ریسورسز چھوٹے ہو گئے ہیں، ہسپتال کم ہو گئے ہیں. تو ابھی خواجہ عمران نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میری سپیڈ میچ نہیں کر سکتے. خواجہ عمران نذیر صاحب، میں سب سے خوش ہوں گی جس دن مجھے یہ لگے گا کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ سپیڈ میچ کیے، بلکہ آپ سپیڈ میں آپ نے مجھے بیٹ کر دی. کیونکہ آپ کے سپیڈ میں، آپ کے اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کے آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات جو ہیں وہ ملنے لگی ہیں. لیکن اس پرٹیکولر ایشو پہ جو ہم 150 BHUs کو مریم نواز کلینکس میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو خواجہ عمران نذیر صاحب، آپ کی ٹیم کو، نادیہ، آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں، شاباش بھی کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو ویل ڈن. کیونکہ چیلنجز ہیوج ہیں، پاپولیشن بڑی ہے. میں نے جب ٹیک اوور کیا تو شہباز شریف صاحب کے دور میں جو دوائیاں ہاسپٹلز میں لوگوں کو فری ملتی تھیں، وہ دوائیاں، ادویات جو ہیں وہ 90% سے 30% پہ آ گئی تھیں. لوگوں کو فری دوائی بند کر دی تھی پچھلے دور میں، اور بہت ڈھٹائی سے اعلان ہوتا تھا کہ اب ہم فری دوائیاں جو ہے وہ نہیں دے سکتے. کینسر کا فری علاج ہم نے، کینسر کے پیشنٹس ہمیں یاد ہے 2020 میں 19 میں کینسر کے پیشنٹ سڑکوں پہ آ گئے تھے کیونکہ ان کا فری علاج ختم کر دیا تھا. تو نہ صرف اس کو شہباز شریف صاحب کی روایت کو ہم نے زندہ کیا، ریوائیو کیا، بلکہ اب الحمدللہ کتنی ہے میڈیسن ڈیلیوری آپ کی، کیا پرسنٹیج ہے اس وقت؟ نہیں، جو آپ ہاسپٹلز میں دیتے پرسنٹیج کتنی؟ جی انشاءاللہ تقریباً 90% ہماری اب ہاسپٹلز میں بھی فری میڈیسنز ہے. اور جب میں ہاسپٹل کے دورے پہ جاتی ہوں، میں ایک پیشنٹ جس سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے، میں خود رک کے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کوئی دوائی باہر سے تو نہیں لانی پڑی، دوائی کے لیے کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑے، یا کوئی ٹیسٹ آپ کے باہر سے تو نہیں ہوئے. تو میں خود ان چیزوں پہ بہت نظر رکھتی ہوں. لیکن پھر بھی ہمارا ایک نیشنل ورک ایتھک اتنی پرابلم ہے ہمیں کہ ہم اپنا کوئی کام بھی خدمت سمجھ کے نہیں کرتے، ذمہ داری سمجھ کے نہیں کرتے، فرض سمجھ کے نہیں کرتے. بس کوشش کرتے ہیں کہ 8 سے 2 اگر ہمارے ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں تو وہ ہم موبائل پہ بیٹھے رہیں یا کچھ بھی کرتے رہیں، ہم وہ گزار کے گھر چلے جائیں.
اور جو ہیلتھ سے وابستہ افراد ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ نرسز ہوں، چاہے وہ پیرامیڈکس ہوں یا وہ کوئی بھی ہو، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زندگی میں سوائے خدمت کے اب اور کوئی کام نہیں ہے۔ دوائیاں چوری ہوتی ہیں، یہاں تک کہ انسولن چوری ہوئی، کوئی 1.5-2-2.5 کروڑ روپے کی انسولن تھی، وہ چوری میں سمجھ نہیں سکتی۔ چائنا میں گئی، میں ان سے میں نے ان کو کہا میں نے آپ کا ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے، تو میں نے ان کا جب ہاسپٹل وزٹ کیا، ان کی ٹیم نے وزٹ کے بعد مجھے ایک بریفنگ دی، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو دوائی اگر آپ کی چوری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کے ادھر دوائی چوری نہیں ہوتی۔ تو مجھے اتنا خوشی بھی ہوئی کہ وہ انہوں نے ایک انسانیت کا بھی معیار اچیو کیا ہے۔ افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک میں دوائی بھی چوری ہوتی ہے غریب کی، اور اس کو پیسے بنانے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور ٹیسٹ کرا لو، اور باہر کی جو فارمیسیز ہوتی ہیں یا جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کی ہوتی۔ بلکہ یہاں تک شروع میں جب یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ سیکیورٹی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے، اور جو سیکیورٹی کے پرسنل ہاسپٹل میں ڈپیوٹیڈ ہیں وہ پیشنٹ سے ان کی ہاسپٹل میں انٹری کے پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ تو کئی دفعہ ناقابل فہم باتیں ہیں، جس سے مجھے آنیسٹلی میں کبھی کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ پرابلمز ہمارے سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اتنی کیرلیسنس ہے، اتنا ہارٹ لیسنس ہے۔ تو میں نے اب لاہور کے 2-3 ہاسپٹلز میں، بلکہ 3 ہاسپٹلز میں نے پائلٹ کیا ہے۔ میں نے اپنے آفیسرز لگائے ہیں ہر ہاسپٹل میں، میو ہاسپٹل میں، اور میں نے لگایا سروسز ہاسپٹل میں۔ میں نے وہاں ان کو اپنے آئیز اینڈ ایئرز بنا کے بھیجا ہے، اور ہر ہاسپٹل میں نے ان کو کہا ہے کہ ریسیپشن پہ ہیلپ ڈیسکس قائم کریں، تاکہ ایک پیشنٹ جب اندر آتا ہے ہاسپٹل کے، تو ایک پیشنٹ جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہے اس کو نہیں اتنی سمجھ ان چیزوں کی کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے، تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک ہونا چاہیے، جو وہاں پر جائیں لوگ تو ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم نے آرتھوپیڈکس میں جانا ہے تو وہاں پر وہ راستہ کس طرف ہے، گائنیکالوجی کے لیے جانا ہے تو کہاں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو۔ تو وہ ہیلپ ڈیسک ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز چیف منسٹر کمپلینٹ ڈیسک جو ہیں وہ بھی میں نے اسٹیبلش کر دی ہیں وہاں پر ہاسپٹل میں۔ وہ اس کی جو برانڈنگ ہے وہ بھی ہو گئی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ان کو کسی ڈاکٹر نے نہیں دیکھا، اگر ان کو ضرورت سے زیادہ انتظار کرنا پڑا ہے، اگر ان کو فری دوائی نہیں ملی، اگر ان سے کسی مرحلے پہ کسی نے پیسے مانگے، تو وہ فوراً رپورٹ کر سکے، اور اس کی جو سی ایم کی وہاں پر ٹیم موجود ہے وہ اس کا ڈر بھی ہو اور ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو، تاکہ ہاسپٹل کا عملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے۔ پرابلمز بہت شدید ہیں، آہستہ آہستہ اوور نائٹ چینج نہیں آتی، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہاسپٹلز بھی کم ہیں، اس لیے میں نے موبائل ہیلتھ کلینکس شروع کیے، ماشاءاللہ بڑی افیکٹولی چل رہے ہیں، اور جیسے آپ کو ہیلتھ منسٹر نے بتایا خواجہ عمران نذیر صاحب نے کہ 70 لاکھ سے زائد لوگوں کا علاج ہو چکا ہے۔ اور فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ رورل ایریاز میں جا کے کسی ایک سینٹرل جگہ پہ پارک کرتے ہیں، اور پورا گاؤں جو ہے، جو بوڑھے خواتین ہیں، بوڑھے جو ایسے لوگ ہیں جو دور نہیں جا سکتے، وہیں پر ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اس منی ہاسپٹل ہے، وہ اس کے اندر لیب بھی ہے، اس کے اندر ایکس رے بھی ہے، اس کے اندر ای سی جی بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فارمیسی بھی ہے، اس کے اندر آپ کے جو بلڈ پریشر ہے، گائنیکالوجی ہے، جو میٹرنل ہیلتھ ہے، اس کی بھی سسٹم پورا لگا ہوا ہے۔ تو ان کو چل کے ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، فیلڈ ہاسپٹل ان کے گاؤں، ان کے محلے تک آتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے کلینکس آن ویلز ہیں، جتنا فیڈ بیک مجھے فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز کا آتا ہے، شاید ہی کسی اور پروجیکٹ کا آتا ہو۔ کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ آپ کے محلوں میں جا کے، آپ کے ڈور سٹیپس پہ جا کے، وہ اربن ایریاز کے لیے وہ آپ کا علاج کر رہے ہیں، آپ کو فری دوائی جو ہے وہ آپ کی اسکریننگ کر رہے ہیں، آپ کا علاج کر رہے ہیں۔ اور وہ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہمیں اور ڈبل بھی کرنا پڑے، 3 ٹائمز بھی کرنا پڑے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، جس کو ہمیں خواجہ صاحب اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے فری ہوم ڈیلیوری میڈیسنز کی شروع کی ہے، تو کینسر کی اور ہیپیٹائٹس کی، دل کے امراض کی کوشش تو یہی ہے کہ 1 لاکھ تک اس کو ہم لے جائیں، اور 1 لاکھ لوگوں کو کم از کم، یہ بھی تھوڑا نمبر ہے،
1 लाख लोगوں کو उनके 2 महीने का मेडिसिन का जो स्टॉक है जो अभी डिलीवर हो रहा है वो हम बढ़ा के उसको 1 लाख तक उसका नंबर ले जाएं और 2 महीने की जो मेडिसिन है वो आपको लाइंस में क्यूज़ में ना लगना पड़े। और पेशेंट्स होते हैं नहीं खड़े हो सकते या उनके कभी घर वाले जाते हैं तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है। अब लोगों के घरों पर वो 2-2 महीने का स्टॉक डिलीवर हो रहा है। तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा कोई अल्लाह ताला के शुक्र की बात नहीं है कि कम से कम इसका आगाज़ हुआ है। और जो दिल का मर्ज़ है अब वो हर घर में मौजूद है। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, हर घर में ये मर्ज़ मौजूद है। तो जो हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है लाहौर में, आप सब जानते हैं कि मेरे पास सूबाए बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हम उनका फ्री इलाज करते हैं और खुले दिल के साथ करते हैं। क्योंकि जब कोई किसी को सेहत का मसला आता है तो फिर वो कोई ना बलोची होता है, ना कोई सिंधी होता है, ना कोई खैबर पख्तूनख्वा का होता है, ना पंजाबी होता है। मैं किसी को इनकार नहीं करती, उसको बेस्ट क्वालिटी इलाज जो है हम उसको अपने हॉस्पिटल्स तक भी एक्सेस देते हैं, फ्री इलाज भी करते हैं, फ्री मेडिसिन भी देते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक रिपोर्ट आती है, हम तकरीबन हज़ारों कॉल्स डेली करते हैं, पेशेंट से फीडबैक लेते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमने जो होम डिलीवरी हो रही है मेडिसिन की उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको हमने कॉल की। तो एक रिकॉर्डिंग मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आती हैं फ़िल्टर्ड, तो एक रिकॉर्डिंग में सुन रही थी कि एक हमारे कोई भाई थे बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा मैं बलूचिस्तान से हूँ और मेरे घर पे जब 2 महीने का फ्री मेडिसिन का डब्बा डिलीवर हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि मैं जितना बलोची हूँ उतना मैं पंजाबी भी हूँ। मैंने वो सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कार्डियोलॉजी के लिए भी एक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी छोटा पड़ गया है। अब हम एक नया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो कि बिल्कुल नियरिंग कंप्लीशन है, उस पे मैं स्टेट ऑफ द आर्ट जो दुनिया में बदल गया है इलाज आजकल। मैं अभी चाइना में गई हुई थी, कैंसर का उन्होंने इलाज निकाला है, वो लिक्विड नाइट्रोजन से ट्यूमर को फ्रीज़ कर देते हैं। और अगर आपका कोई जो कैंसर की कोई ऐसी किस्म है जिसमें ट्यूमर है तो मैंने देखा कि वो कहते हैं कि 60 मिनट्स में या 90 मिनट्स में द पेशेंट वॉक्स इन, उसको मिनिमल उसके साथ वो इंटरवेंशन के साथ वो उसके ट्यूमर को फ्रीज़ करते हैं और उसका इलाज हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो कन्वेंशनल सर्जरी से कितने मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि इसका सक्सेस रेट जो है वो उतना ही है जितना एक कन्वेंशनल सर्जरी का है, जिसमें आपको ऑपरेट करके वो आपके ट्यूमर को रिमूव करते हैं। तो मैं वो भी, और मेरा ख्याल है कि अगर आप मुझे पूछें कि मेरे चाइना के 8 दिन का जो मेरा स्टडी टूर था, जिसको मैं स्टडी टूर कहती हूँ, उसमें से मेरा टेक अवे क्या था कि सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, वो जो कैंसर के इलाज में नई जो ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट आई है उसको पाकिस्तान लाना जो मेरा सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है। और कार्डियोलॉजी का नया हॉस्पिटल बन रहा है लाहौर में, दुनिया की बेहतरीन मशीनरी हम वहाँ पर लेके आ रहे हैं। और मैं तो हैरान हूँ दुनिया किस तरह से स्कैन्स कर रही है, न्यूक्लियर स्कैन्स कर रही है, और जो कि 1 सेकंड में आपको, चंद मिनटों में आपको पूरा आपका हार्ट की जो कंडीशन है वो बता देते हैं। हम अभी पीछे हैं। तो मैं अब जो नया कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बन रहा है उसमें मैंने उसको रिवाइज़ किया, हम उसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी हम लेकर आ रहे हैं। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं वहाँ से गुज़रती हूँ मुझे अल्लाह ताला के बेपनाह शुक्र अदा करती हूँ कि पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल जो है उसकी तामीर तेज़ी से जारी है माशाल्लाह। और इसी तरह जो सरगोदा में, पूरे सरगोदा डिवीज़न में कोई पब्लिक सेक्टर में कोई कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी नहीं थी। आपको ये जान के खुशी होगी कि अभी चंद माह पहले उसकी तामीर का आगाज़ हुआ है, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, और वो अब उसकी 4थी मंजिल भी जो है वो भी कंप्लीट होने जा रही है। दिन रात की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह वो हॉस्पिटल भी हम बना रहे हैं। और ये जो BHUs हैं हमारे पास पंजाब में 2500 समथिंग BHUs हैं।
اور مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اس ماہ میں 1250 BHUs کو ہم ٹوٹلی ریویمپ کر دیں گے. کام تقریباً میرا خیال ہے کہ 904 اس وقت فنیشنگ سٹیج پہ ہیں, اور ہائیسٹ سٹینڈرڈز کے مطابق ہم نے ان تمام BHUs کو ریویمپ کیا ہے. آپ اس میں اگر واک ان کریں, کچھ میں گئی ہوں, آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کوئی انٹرنیشنل, کوئی دنیا میں کوئی بہترین ملک میں آپ جا کے, جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ بہترین ہاسپٹل میں واک ان کریں, تو اس کوالٹی کا ہم نے جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بنایا ہے. تو تقریباً جو 2500 میں سے تقریباً 1250 جو ہم وہ ریویمپ کر چکے ہیں. باقی بھی جو رہ گئے ہیں 1300, وہ بھی ہم بہت جلدی اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو 2400-2500 BHUs ہمارے پاس ہیں پنجاب میں, یہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ہیں. اگر ہم ان کو صحیح طرح سے چلا گئے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر لوڈ کم ہوگا, بلکہ ہر محلے کے اندر, ہر گاؤں کے اندر BHU موجود ہے. تو آپ کو BHU میں اگر اچھی سروس مل گئی, اس کو ہم چھوٹا اچھا کلینک یا منی ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, انشاءاللہ ہوں گے, مگر میری ڈکشنری میں ہے نہیں. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی جو GP ماڈل ہے دنیا میں, جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں, جو GP ماڈل ہے UK میں بہت افیکٹولی فالو ہوتا ہے, اس ماڈل پہ ہم ان 2500 BHUs کو ہم ری ماڈل کر رہے ہیں. اور اس کو میں نے آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو ینگ ڈاکٹرز فیمیل اور میل میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ ایجنٹس آف ٹرو چینج ہیں. یہ میرے وہ ہیلپنگ ہینڈز ہیں جو پنجاب کے ہر گاؤں میں پھیل کر میرا ہاتھ بٹائیں گے, خدمت خلق کریں گے, لوگوں کی جانیں بچائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم ایکسس دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کوالٹی ہیلتھ سروسز کی طرف, اس کی طرف یہ ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میری کوشش بھی یہ ہے کہ ان کو اتنا ہم اکوپ کر دیں, 6 لاکھ روپیہ مہینہ ہم ان کو دے رہے ہیں, لیکن ایونچولی میری یہ کوشش ہوگی کہ وہاں پر جو ڈائگنوسٹکس بھی چلو بیسک لیول کا ہو, ڈائگنوسٹک بھی ہو وہاں پر, اور وہاں پہ ایک اچھی لیب ہو, تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی آپ کو پیشنٹ کو باہر ریفر نہ کرنا پڑے, آپ کو باہر نہ جانا پڑے. ہم اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ECG وہاں پر ہونی چاہیے, وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے, ہے بھی, اور وہاں پہ جو اور بھی اگر مشینری ہم آپ کو لا کے دے سکیں ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو, آپ کا بھی وہ پروفیٹیبل, آپ کے لیے بھی وہ ایک کام ہو. ہمارا مقصد بھی پورا ہو کہ پیشنٹس کو جو ہے وہ کوالٹی کیئر ملے, اور اپنے ہی ویسینٹی میں ملے ان کو, اس کے لیے بڑے ہسپتال میں جا کے لائنوں میں نہ لگنا پڑے. اور ہم آپ کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. مجھے پتہ چلا ہے کہ اگینسٹ 150 جن کو ہم پائلٹ کرنے جا رہے ہیں, ہمیں 3000 سے زائد ایم آئی رائٹ 3000 سے زائد اپلیکیشنز ہمیں موصول ہوئی ہیں, اور جن کو بڑی پینسٹیکنگلی انہوں نے سفٹ کیا ہے. پھر منسٹر نے آپ کو خود بتایا کہ انہوں نے خود بیٹھ کے 1000 لوگوں کے انٹرویوز کیے جو شارٹ لسٹڈ تھے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 150 کلینکس کے لیے میرے پاس 3000 ایپلیکنٹس آئے, اور کوئی بھی, اور یہ سب دور دراز علاقوں کے کلینکس ہیں, کوئی بھی اس میں سے 150 میں سے کلینک ایسا نہیں تھا یا BHU ایسا نہیں تھا جس کے لیے ہمیں ملٹیپل ایپلیکیشنز نہ آئیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ محنت کر کے میڈیکل کالج کے ریگرز سے گزر کے آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہو, محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ہاتھ اور بازو بنو, اور ہم وہ کام کر جائیں ہیلتھ کے لیے جو پاکستان میں, کم از کم پنجاب میں ہیلتھ کی جو پوری شیپ ہے, شکل ہے, وہ بدل دے. اسی طرح ہم آرگن ٹرانسپلانٹ بھی شروع کر رہے ہیں, کیونکہ آرگن ٹرانسپلانٹ بہت مہنگا ہے, تو وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. رینل ڈیزیزز کے لیے, اسپیشلی رینل ڈائلسس جو ہے, اس کے لیے ہم نے 1 ملین کی سالانہ, ایک رینل ڈائلسس کے پیشنٹ کے لیے 1 ملین کی ہم نے جو اماؤنٹ ہے وہ رکھی ہے. ان کو ایریتھروپوئٹن کے انجیکشنز ایوری 3 ویکس چاہیے ہوتے ہیں,
اور ملٹیپل ڈائلسس ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر پیشنٹ ڈائلسس کا پیشنٹ اس کو اور زیادہ ڈائلسس کی ضرورت ہے تو سال کے آخر میں اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا جو ڈائلسس کی جو لمٹ ہے وہ آپ ایکسیڈ کر چکے ہیں, اس لیے آپ کا ڈائلسس نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اب اس کی لمٹ کو بڑھا کے 7 لاکھ سے 1 ملین کر دیا تاکہ کوئی بھی پیشنٹ ڈائلسس کے بغیر واپس نہ جائے. اسی طرح ہم انسولن کی بھی ہوم ڈلیوری شروع کر رہے ہیں, اور انسولن جو پیشنٹس انسولن کا سٹاک لے کے آتے ہیں, وائلز لے کے آتے ہیں لائنز میں کھڑے ہو کے, کیوز میں کھڑے ہو کے, اب ہم نے کولڈ چین بھی ڈیولپ کر لی. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم انسولن کی ہوم ڈلیوری بھی سٹارٹ کرنے لگے, لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی انسولن جو ہے وہ ملے گی. اسی طرح جو ہاسپٹلز دور دراز کے علاقوں کے یا دوسرے شہروں کے جہاں سی ٹی اسکینز نہیں تھے, جہاں ایم آر آئی مشینز نہیں تھیں, اب یہ تو بیسک مشینز ہیں جن کے بغیر ڈائگنوسس نہیں ہو سکتا. تو ہم نے بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ہم نے نئی سی ٹی اسکین مشینز جو ہیں جو وہاں پہ پہلے اویلیبل نہیں تھیں ٹی ایچ کیوز میں, ہم وہ سی ٹی اسکینز مشینز بھی دے رہے ہیں اور ایم آر آئی کی مشینز بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کو صرف ٹیسٹ کرانے کے لیے یہ نہ کہ پرچی نہ تھما دی جائے کہ جاؤ جا کے باہر سے ٹیسٹ کراؤ اور پے کر کے آؤ, کیونکہ ٹیسٹ بھی آج کل بہت مہنگے ہیں. تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. جو ہمارا ایئر ایمبولینس ہے, 50 سے زائد پیشنٹس کی جو منتقلی ہے بہتر ہاسپٹلز میں, بہتر ہیلتھ فیسلٹیز میں وہ ہو چکی ہے, اور اس میں سے 99.9% وہ لوگ تھے جو کہ گاڑی کا کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے. تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جان بچ رہی ہے. کوئی چھت سے گر گیا, پیرالائز ہو گیا, اس کو ہم نے شفٹ کیا. کسی کی کوئی اور انجری ہو گئی, ہارٹ کے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں جو کرٹیکلی ال ہوتے ہیں, ان کو ہم نے ایئر ایمبولینس کو استعمال کر کے ہم نے شفٹ کیا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اٹس آلسو اے فرسٹ ان پنجاب اینڈ اے فرسٹ ان پاکستان. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اسی طرح چلڈرن ہارٹ سرجری, وہ بھی ہم نے کارڈ لانچ کیا ہے, اس پہ تقریباً 700-800 سرجریز ہو چکی ہیں, اور جو بہت لمبا بیک لاگ تھا پچھلے 5-4 سال میں جو جمع ہو گیا تھا, تو وہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی ہم پے کر رہے ہیں جہاں پر اچھی کارڈیک جو انفنٹ کارڈیک فیسلٹی ہے سرجری کی وہ ہو, یا پیڈیاٹرکس کی جو کارڈیک فیسلٹیز ہیں وہ ہو. ہم جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی فری آف کاسٹ بچوں کی جو سرجری ہو رہی ہے, اور وہ جو بیک لاگ پچھلے 5-6 سال میں جمع ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے. ریپڈلی وہ سرجریز بھی ہو رہی ہیں. اس میں بہت سارے بچے کے پی کے سے آئے تھے, آزاد کشمیر سے آئے تھے, بلوچستان سے آئے تھے, جن کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اور آنیسٹلی جب میں ان بچوں کے پاس گئی, جب ان کی ابھی سرجری نہیں ہوئی تھی, وہ بچے کرٹیکل تھے اور 3 سال سے سرجری کے لیے ویٹ کر رہے تھے. اور بہت سارے بچے ایسے تھے جن کی پچھلے کئی سال میں وفات ہو گئی کیونکہ ان کو ٹائملی ان کو نہیں بچایا جا سکا, ان کی سرجری نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب ریپڈلی جو کیسز فوراً انٹرونشن مانگتے ہیں, فوراً سرجری مانگتے ہیں, ہم نے ان کی میپنگ کی ہوئی ہے, ان کو ہم پرائیورٹی بیسس پہ ان کی سرجری ہم کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جو کلینکس آن ویلز ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ اس میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی تعداد میں ہم اضافہ کریں. اور ٹیلی میڈیسن وہ بھی میں ابھی ایک منصوبے پہ چائنا کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو رورل ایریا میں آپ کو فوراً میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ہاسپٹل میں چل کے آئیں, ٹیلی میڈیسن لے کر, اور ان کا ایک چھوٹی سی ان کی مشین ہے جو انسٹنٹلی ڈائگنوز کر لیتی ہے, وہ ای سی جی بھی کر لیتی ہے. اس کا مجھے اب نام میرے ذہن میں نہیں رہا, لیکن وہ بھی ایک گراؤنڈ بریکنگ انٹرونشن ہے. تو ہماری ان سے ابھی بات چیت چل رہی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر موٹر بائک پہ وہ جو کوئی پیرامیڈک ہے جو اس کو چلانا جانتا ہے, وہ ہاسپٹل اگر کسی کو ضرورت ہے اور گھر پہ ٹریٹ ہو سکتا ہے تو اس کے گھر پہ ڈور سٹیپ پہ وہ جائے, اور اگر اس کو فردر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, ایڈوانس کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, تو وہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو یا پھر فون پہ ہم لنکیجز بنا دیں, وہ اسی وقت کسی جو کنسلٹنٹ ہے اس سے رابطہ کرے, اس کا رابطہ ہو جائے اور وہ اس کو گائیڈ کر دے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لوکل ڈاکٹر جو ہے وہ کیسے کرنا ہے اس نے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں.
جس کو ہم کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور, یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے, میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ایک آپ کا موٹو یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے بزنس وائز بھی آپ کو اس کو فیزیبل بنانا چاہیے, آپ نے کمانا بھی ہے, آپ کے پاس بھی فیملیز ہیں جن کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے, لیکن آپ کا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے, آپ کی جو گائیڈنگ لائٹ ہے, وہ یہ ہونا چاہیے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں وہ پاور رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ہنر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اسکل دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو جو ریکویزٹ نالج ہے وہ آپ کے پاس ہے, آپ جانیں بچا سکتے ہیں, آپ انسانیت کو بچا سکتے ہیں. تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس گائیڈنگ پرنسپل کو اپنے سامنے رکھیں. اور میں اگر ہیلتھ کو ریویمپ کرنا چاہتی ہوں, ہیلتھ سیکٹر کو پنجاب میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, ہیلتھ منسٹری بھی اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, ہم آئسولیشن میں گورنمنٹس کام نہیں کر سکتی, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور یہ 150 ہیلپنگ ہینڈز جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ ایک انسان کو آپ کے ہاتھ سے شفا ملے گی تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ رہتی دنیا تک وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, ملٹیپلائی ہوگا. تو اپنے جو کلینکس آپ کو آج ہینڈ اوور ہو جائیں گے, ان کو مینٹین کرنا, ان کی جو انوائرمنٹ ہے لوگوں کے لیے اس کو ویلکمنگ بنانا, اس کو صاف ستھرا رکھنا, اس کی پراپر مینٹیننس کرنا, تاکہ جو پیشنٹ واک ان کرے اس کو کوئی چینج فیل ہو. اور یہ جو 2500 VHUs ہیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اگر یہ افیکٹولی کام شروع کر دیں تو آپ سوچیں 2500 نئے ہاسپٹلس جو ہے وہ ہر ویسینٹی میں کھل جائیں گے. تو یہ ہے میرا جو ویژن ہے, تاکہ لوگوں کو اپنی گلی, اپنے محلے, اپنے گاؤں سے یا اپنی ویسینٹی سے باہر نہ جانا پڑے, وہ تمام بیسک سہولیات ان کو آپ کے کلینک میں مل جائیں, جس کے لیے وہ باہر جو جا کے کیوز میں لگتے ہیں, لائنز میں لگتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے, اس کو خدمت کاروبار سمجھ کے کریں, لیکن خدمت سمجھ کے کریں. اور یوزولی ڈاکٹرز کبھی مسنگ ہوتے ہیں, ہمیں مسنگ ڈاکٹرز کی بہت پرابلم ہے اور ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. یہاں پر اینستھیٹسٹ نہیں تھے, یہاں پہ کارڈیولوجسٹ نہیں تھے, یہاں پر اور امراض کے ہمارے پاس ماہرین نہیں تھے. اب ہم ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں, ہم نے اسپیشل ٹریننگ پروگرامز کیے ہیں. نرسز کی بہت شارٹیج تھی, میں نے ایوننگ کلاسز شروع کر کے 3000 نرسز کو ہم اس وقت جو ہے وہ ایکسٹرا نرسز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. تو جو کچھ مجھ سے ہو سک رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ کو میرا اس میں ساتھ دینا پڑے گا. بولیں, مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ میرے اس مشن میں شامل ہیں نا. اینڈ آئی جسٹ وش کہ میں آپ کے بیچ میں جا بات کر سکوں. آپ لوگ سب ادھر آ جائیں تاکہ ہم ایک مل کے تصویر بھی کھنچوا لیں. کائنڈلی ادھر تشریف لائیں, آل آف یو, تمام جو 150 لوگ ہیں جن کو یہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, آئیں یہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے. تو اب مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب. یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہیلتھ کلینک کا افتتاح کر دیا ہے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کلینک کے اجرا پر پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے, آبادی بڑھ رہی ہے اور چیلنجز بہت زیادہ ہیں. پچھلے دور میں لوگوں کو مفت ادویات ملنا بڑی حد تک بند ہو گئی تھی. مفت ادویات کی فراہمی روکنے کے بعد کینسر کے مریض سڑکوں پر آ گئے تھے. مستحق مریضوں کی مدد کے لیے اسپتالوں میں ہیلپ ڈیسک بھی قائم کر دیے گئے ہیں.